چیز کی جس سے ایک انسان پرماننٹلی کیور ہو سکتا ہے. اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. جب کسی کے ساتھ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوائیاں کھلا دو, تھوڑا ٹائم دے دو, ٹائم از دا بیسٹ ہیلر, اور یہ اور وہ باتیں ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ سب کچھ ہوتا ہے, دوائیاں بھی ہوتی ہیں, ٹائم از دا بیسٹ ہیلر بھی ہوتا ہے, بٹ وہ جو ٹائم اسپینڈ ہو گیا نا سچویشن کے اندر, مطلب اگر پیشنٹ از گوئنگ ٹو اسٹریس, ڈپریشن, اینزائٹی, اس میں بیچ میں جو اس نے اپنی زندگی کا جو ٹائم ویسٹ کیا وہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. تو وائی ٹو ویسٹ دیٹ مچ آف ٹائم, ہے نا سر. اس کے لیے آلٹرنیٹیو تھراپی آئی تھنک آر دا بیسٹ. جی اب ہم تھوڑی سی ریکی کی بات کرتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون تھی جو ریکی سکھاتی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ریکی کے کوئی 3 لیولز ہوتے ہیں, اور وہ 3 لیولز کیا ہوتے ہیں, اور وہ آخری لیول ہوتا ہے وہ ماسٹر لیول ہوتا ہے, وhere you can teach other people as well. کوئی ایسی چیز تھی. کیا ہے اصل ریکی کے؟ دیکھیے ریکی لیول 1 جو ہے ٹچ ہیلنگ. اگر کوئی بندہ سامنے ہے تو اس کو اب اس کی باڈی پہ آپ ہاتھ لگا کے اس کا علاج کر سکتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہے, ان کے سمجھ لیں نیند نہیں آ رہی تو آپ انشاءاللہ اس کو ریکی کریں گے, دیکھے گا نیند آ جائے گی. بچے اگر ہائپر ہے, کہنا نہیں مانتے, تو میں ہر جگہ بولتا ہوں کہ بھائی کچھ سیکھیں, اپنی ذات سے کچھ کریں. تو اگر بچے ہائپر ہے, کہنا نہیں مان رہے, آپ ان کو روزانہ رات کو ہیلنگ کریں گی آہستہ آہستہ تو دیکھیے گا وہ ہائپر ایکٹیو کم ہو جائے گا. پھر اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہم بتاتے ہیں تو وہ جا کے ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کے بعد بچہ آہستہ آہستہ, تو ٹچ ہیلنگ جو ہے لیول 1 کہلاتی ہے. لیول 1 سے آپ پوری باڈی پہ کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے, کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, نیند کا پرابلم ہے. اچھا, بٹ دس از ریکی از ناٹ پرماننٹ. یہ پرماننٹ نہیں ہے. نہیں پرماننٹ, ٹیمپرری ہو جاتی ہے. دیکھیے کوئی ایسی کوئی وجہ ہے, جیسے اگر پیشنٹ کے کڈنی سٹون ہے اور اس کو بہت شدید قسم کا درد ہو تو یہ درد میں افاقہ ہو جائے گا, لیکن آپریشن کرانا ضروری. دیکھیے اگر خطے کا ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ صاحب میں ادھر دکھائیں بابا کو پھونکوا رہی, تو ایسا غلط ہے. جو ریئل تکلیف ہے اس کو مانے. تکلیف بہت سے لوگ دیکھیے دوا کھاتے ہوئے ڈرتے نہیں, دوا لے. دوا انسان کے لیے بنی ہے, آپ کھائیں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں, ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا کھائیں. اور میرے پاس آتے ہیں جب 2-4 تھراپی کرتا ہوں تو کہتے دوا چھوڑ دے, تو میں منع کرتا ہوں کہ بھائی دوا ڈاکٹر سے پوچھ کر چھوڑے. میں کبھی منع نہیں کرتا, اس لیے ڈاکٹر جو تجویز کیا ہے آپ کو پورا ریسرچ کر کے آپ کو دے رہا ہے, آپ کو چیک کر کے دے رہا ہے, تو دوا کھانا چاہیے. جب دوا کم کر دو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے پھر آہستہ آہستہ کم کرے. تو یہ ہاتھوں سے ایک انرجی نکلتی, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. کہ فرض کر لے اچانک کبھی رات کو درد ہو گیا, نہیں ہے, جیسا نیند نہیں آ رہی, پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ اس کو ہیلنگ کریں. ٹھیک ہے, نیند سے انشاءاللہ تعالی نیند آ جائے گی. تو یہ جا کے اس انرجی کو جو نیگیٹو وجہ سے آ رہی تھی, تو یہ جا کے اس کو ٹیوننگ کرتی ہے اور شفا کا عمل صحیح ہوا. تو لیول 1 جو ہے ہاتھ رکھ کے علاج کریں آپ, تاکہ کہیں بھی باڈی ہے کچھ درد ہے. دیکھیے میرے پاس بہت پہلے ایک خاتون آئی تھی کہ تقریباً 4-5 سال پرانا, تو وہ کہہ رہی تھی سر میرے ہسبینڈ کے کمر میں درد ہوتا ہے, لیکن میں تڑپتی ہوں کہ دوا تو کھا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اپنی ذات سے کیا کروں. میں اسی لیے آپ کے پاس آئی. میں نے اس کو سکھایا. سکھانے کے بعد 1 ہفتے کے بعد اس نے فون کیا کہ کافی افاقہ ہو گیا 75%. تو کہنے لگی سر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنی ذات سے کچھ کر رہی ہوں. تو ریکی بیسیکلی کون سیکھ سکتا ہے؟ سب لوگ سیکھ سب. دیکھیے ریکی 10 سال کی عمر سے سیکھ سکتا ہے. اچھا, ہاں 10 سال کی عمر سے سیکھ سکتا ہے, اور اس کی کوئی قید نہیں ہے. سیکھنے کے بعد وہ تھراپی دے, لیکن اس کا کچھ نہیں جائے گا. دیکھیے یہ آتی کہاں سے, جب آپ اسٹارٹ کرتے تو دیکھیے یہاں کرون چکرا ہوتا ہے, یہاں سے آ کے آپ کے ہتھیلی سے جاتی ایک انرجی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کچھ نہیں جائے گا. آپ مطلب وہ کہتے ہیں اپنی یونیورس سے ایک انرجی ابزارب کرتے ہیں, اور وہ پھر آپ کے ہاتھوں کے تھرو نکلتی ہے, ہاتھوں سے جاتی. جب آپ کسی کو دوسرے کو ریکی دے رہے تو خود بھی مینٹلی فزیکلی فٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جس کو ریکی آپ دے رہے ہیں وہ تو بہتر ہو رہا ہے, لیکن آپ کی ذات پہ آپ کے مائنڈ میں بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے, آپ بھی سکون میں ہو جاتے ہیں. اب جتنے لوگ سیکھتے ہیں, سیکھنے کے بعد گھر میں کر رہے ہوتے تو چھوٹی موٹی تکالیف جو ہے وہ دور ہو جاتی. تو سیکھنا چاہیے. سیکھنے سے یہ ہوتا تھی آپ کے ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ چل یہ تکلیف ہے تو میں کچھ کروں. مطلب ٹیمپریریلی کچھ ہو جائے گا, کہیں آپ ٹریول کر رہے ہو, کہیں کچھ کر رہے ہو, اگر اور ایک دم سے ڈاکٹر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو جی تو وہ دور ہو جاتا. اسی طرح لیول 1 جو ہے ہاتھ رکھ کے علاج کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم لیول 2. فرض کر لیجیے نہ ماننے والی یہ بات ہے, لیکن میں کرتے کرتے ایک عرصہ ہو گیا. دیکھیے لیول 2 جو ہے, جیسا کوئی شخص اب یہاں ہے, دور چلے گیا, تو آپ یہاں سے گھر بیٹھے اس کو ہیلنگ ڈسٹنس ریکی کھلا کے اس کو ہیلنگ بھیجتے, ریکی جاتی ہے. اچھا لیول 2 میں بہت ساری چیز ہے.
کہ جیسا آپ پانی کو چارج کر کے پلا دیں، دوا کو چارج کر لیں، اگر پودا مرجھا رہا ہے تو پودے کو ان کے ساتھ ہیلنگ کریں، دیکھیے گا آہستہ آہستہ خود بخود زندگی آ جائے گی۔ اسی طرح آپ کوئی گلے میں تکلیف ہے، شہد کھانا چاہ رہا، بچے کھانا نہیں کھا رہے تو آپ پھل میں کر کے دیتے، یہ سب پازیٹیو انرجی کے ساتھ یہ ہیلنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر بہت سے روحانی مسئلے ہوتے ہیں، جو رکاوٹ ہے کچھ ہے تو وہ میں موم بتی چارج کر کے دیتا ہوں، سینکڑوں دے چکا ہوں اور لوگوں کو فائدہ۔ کینڈل لائٹ ٹریٹمنٹ؟ کینڈل ٹریٹمنٹ، تو وہ کینڈل کا جیسے بہت سارے مسئلے ہیں، فلیٹ نہیں بکا، برکت نہیں ہے، رشتہ نہیں آیا، آتے آتے چلے گیا، یہ ہے وہ مسئلے مسائل۔ دیکھیں جب تک سانس ہے مسئلے مسائل رہیں گے، اس کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں، اپنی ذات کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ ایکسپٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا۔ ایک چیز سامنے آئی ہے تو اس کو فائٹ کریں اور یہ سوچیں کہ میری زندگی میں یہ چیز آنی تھی، آج آئی ہے، آج کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے لیے بہتر سوچوں گی۔ اچھا ایک چیز ایسی بھی میں ہرڈ آف اٹ کہ وہ 4 ڈائمینشن ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ آپ صرف بیٹھ کے یو لک ایٹ سمبڈی اینڈ یو کین ایکچولی آرڈر اپنی آنکھوں سے پانی لاؤ یا یہ کرو یا وہ کرو۔ وہ جو ہے میرے پاس ہے، میں نے جو بک میں اس میں آپ کو بک دیا، دیکھیں وہ بھی میں نے ہی لکھی اور کسی کی نہیں ہے، اس میں بھی میں نے ایک بک لکھی، اس کو ہم کہتے ہیں تھنکنگ پاور آف مائنڈ، کہ آپ کی تھنکنگ کیسی ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح نفسیات کا قانون ہے، جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اسی طرح کچھ دن میں آپ بن جاتے ہیں، تو پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ تو یہ چیز ایسی ہے، آپ اپنے مائنڈ سے والی بات نا، تو آپ پازیٹیو سوچیں۔ دیکھیے بعض وقت ہم آپ یہ بچپن سے سنتے آ رہے، کبھی کسی کو ہم سوچتے ہیں تو اچانک وہ شخص آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم پہ کیا کہہ رہے ہوتے، ارے یار آپ آ گئے، کاش کچھ اور مانگ لیتا، یہ ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے پازیٹیو چیز سوچیں، تکلیفیں آتی جاتی رہیں گی، جب تک سانس ہے اس کو قبول کریں کہ تکلیفیں آئیں گی اور جائیں گی، لیکن آپ اس کو ہینڈل کرنا سیکھیں۔ فرض کے لیے دیکھیں نا کہ ایک چیز حاصل نہیں ہو رہی تو اس کے تھوڑے دیر کے لیے اس کو ہٹا دیں، اگر ایک چیز آپ ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی تو اس کو چھوڑو۔ ہاں، چھوڑنے کے بعد آپ تھوڑا پانی پیئے، ادھر ادھر ٹہلیں، پھر آپ کو چیز نظر آ جائے گی آٹومیٹکلی، تو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اسی طرح نیند کا سمے ہوتا ہے، اگر جیسے بات ہو رہی تھی وہاں کہ وہ آدھی رات کو اٹھ گئی، اس کا نیند نہیں آئی، تو ظاہر ہے اٹھنے کے بعد فکر چلتی، پھر شعور کام کرتا ہے، یہ کرنا یہ کرنا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نیند کے پیچھے بھاگے نہیں پھر، آپ اٹھ جائیں، اٹھنے کے بعد آپ منہ ہاتھ دھوئیں، پانی پئیں، تھوڑا ٹہلیں، آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ ہاں، مائنڈ فریم چینج کرنے والی بات ہے، مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ بے شک اگر کچھ پڑھنا ہے تو قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لیٹیں، دیکھیے گا آپ کو اگر نہیں آ رہی ہے تو یہ ایک چیز بتا رہا ہوں، کریے گا 100 سے الٹی گنتی آپ نے گننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ کو نہیں آ جائے، اس لیے آپ کا مائنڈ پھر چینج ہو جاتا ہے، آپ کا مائنڈ کسی ایک جگہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ برین ویوز کو سنکرنائز کر لیتے ہیں، ایک سنک میں آ جاتی ہے برین ویوز، تو پھر آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ سودنگ میوزک، جو اسپا میوزک ہوتے ہیں، وہ بھی اسی چیز کے لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ آپ کا برین ان میوزک کے ساتھ سنک ہو جاتا ہے، پھر آپ وہ سنتے رہتے ہیں، تو پھر آپ ایک ٹرانس میں جا کے آفٹر وائل ریلیکس ہو کے سو جاتے ہیں۔ ہاں، تو اس سے چینج ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسا بچہ تنگ کرتا روتا ہے تو آپ کو چیز دے دیتے ہیں تو فوراً اس نے دیکھا، رونا بھول گیا، اس کا دماغ چینج ہو گیا، چینج ہو گیا۔ تو اسی لیے دماغ کو چینج کرنا چاہیے، مائنڈ کو چینج چاہیے، جب آپ کا چینج ہوگا آپ کو نیند آ جائے گی۔ سر ابھی ہم ایک بات کرے تھے چکراز والی، ہاں وہ بھی بتاتا ہوں، یہ تھوڑی چکراز ایکسپلین کریں کہ کیا چکرا، اب وہ کہتے ہیں کسی انسان کا کوئی چکرا اسٹرانگ ہوتا ہے، کسی کا کوئی چکرا اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ جو سورج کی کرنیں آتی ہیں اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے میں کلر کا بھی بتا دیتا ہوں لوگوں کو، وہ پانی کلر کر کے علاج کرنے کا طریقہ جو پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا بارش کے دنوں میں ایک پیپ سا بنتا آسمان پہ، کوسے قزا کے کلر، رینبو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جسم میں 7 چکراز ہوتے ہیں، وہ چکرا کے متعلق میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے روٹ چکرا، سنیے گا، روٹ چکرا ریڑھ کی ہڈی کے پاس ہوتا ہے۔ کون سی چکرا؟ روٹ چکرا اس کو، ہاں روٹ چکرا، اچھا، ریڑھ کی ہڈی کے پاس ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی تو بہت لمبی ہے جی، جیسا سمجھ لیے اگر کہیں دم لگانی ہو تو وہیں سے شروع ہوگی۔ ایک مثال،
تو اس کا کلر لال ہوتا ہے. چکرا ہاں کلر ہوتے ہیں, اس کا کلر لال ہوتا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے, دیکھیے نا, جب بھی اللہ تعالیٰ جسم میں جو پیدا کرتا ہے, انسان بناتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو دماغ اس کے وہیں سے بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں اس پہ اور ڈیٹیل بات کرتے ہیں. کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے ہمارے پاس. ہاں جی, السلام علیکم. ہلو. ہاں جی, کون بات کر رہا ہے؟ السلام علیکم, میں ایوب بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر آپ کے پاس بہت 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 ہلکی ہے سر, اسپیکر کا والیوم بڑھائے گا. اچھا جی, میں نے فل کر دی. جی 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 فرمائیے. ہلو. ہاں جی جی, آواز آ رہی ہے, بتائیے. جی اچھا, میں یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل بات کیجیے. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ایوب بات کر رہا ہوں. جی جی. میں آپ کے پاس پچھلے کوئی 9 مہینے پہلے اپنے بھانجی کو لے کر آیا تھا, تو آپ نے سروائکل کا جو ان کی پرابلم تھی, جی, تو آپ نے جو اس کا بنایا تھا ٹریٹمنٹ, وہ بہت اچھا رہا تھا. جی جی. اچھا, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ خود جو ہے یہ سیکھوں. اچھا, تو اس کے لیے آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا. جی جی. اور دوسرا یہ کہ میرے اور دوست بھی گئے تھے, تو ان کے جو رسولی کا تھا اس کا آپ نے بتایا تھا, وہ بھی بہت اچھا رہا تھا. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کتنے عرصے میں ہم سیکھ سکیں گے, اور یہ کہاں پہ آپ سکھائیں گے, کیا اس کا وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت آپ کا. چلیے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال ایوب صاحب. ابھی میں دیکھیے, یہ تو ہماری ورک شاپ ہر مہینے ہوتی ہے, جیسا کمنگ 2 مارچ کو ہوگی, 2 مارچ کو ہوگی. تو یہ ہے کہ آپ یہاں کا دے دیجئے ایڈریس, کچھ بھی ہے, یا اگر میں بتانا چاہوں آپ کہیں تو میں ایڈریس بتا دوں. بتا دیجیے. تو دیکھیے, ہمارا آفس جو ہے طارق روڈ پہ, اور ریکی ہیلنگ اینڈ تھراپی سینٹر لکھا ہوا. اس کی پہچان یہ ہے کہ کاشی فوٹو اسٹوڈیو اس کے بالکل سامنے ہے طارق روڈ پہ. ٹھیک ہے, تو وہاں یہ تشریف لے آئے, 12 بجے سے 6 تک آفس کھلتا ہے, وہاں پر آ جائے, تشریف لے آئے, تو انشاءاللہ نام وہ لکھوا دیں, تو جیسے لوگ ان کو ہم سکھا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ انرجی گروپ بنا کے سکھاتے ہیں, تو آپ کے کوئی اور فرینڈس جن کا آپ ذکر کریں ان کو بھی ساتھ لے آئیے, گروپ بن جائے گا تو آرام سے سیکھ لیں گے. صحیح ہے. اچھا سر, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, ہم بریک کے بعد بات کریں گے چاکراس پہ. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک.